دنیا میں آج تک کا سب سے ریچسٹ انسان مانسا موسا تھا، جو کہ مالی کا بادشاہ تھا، جس کے پاس بے انتہا سونا موجود تھا، جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بار مانسا موسا ایجپٹ کے علاقے سے گزر رہا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے ایجپٹ اکانومی کو بینک کرپٹ کر دیا تھا، کیونکہ مانسا موسا نے ایجپٹ میں رہنے والے لوگوں میں ٹنوں کے لحاظ سے سونا بانٹا تھا، جس کی وجہ سے وہاں رہنے والے لوگوں کے پاس گولڈ بہت زیادہ مقدار میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے سونے کی ویلیو بہت زیادہ گر گئی تھی۔ 2012 میں ایک تحقیق ہوئی تھی جس کے مطابق مانسا موسا دنیا کا سب سے امیر ترین افراد کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مانسا موسا کی موت کے وقت ان کی کل مالیت $400 بلین تک تھی، جو اسے آج تک کا سب سے امیر ترین انسان بناتا ہے۔ مانسا موسا کی اس بتحاشا دولت کی وجہ یہ بھی تھی کہ مالی کی حکومت اس وقت آدھے سے زیادہ دنیا کو نمک اور سونا مہیا کرتا تھا۔ 13 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے پر محیط مالی کی بادشاہت 14ویں صدی میں دنیا کا سب سے امیر ترین اور خوشحال ترین ریاست تھی۔ مالی کا علاقہ مغرب میں اٹلانٹک اوشین جبکہ مشرق میں نائیگر ریور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سارا علاقہ سونے، نمک، کولا نٹس اور ہاتھیوں کے دانتوں سے مالا مال تھا، جن کا بحیرہ روم کے بازاروں میں بہت زیادہ مانگ تھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بادشاہت کو مانسا موسا جیسا ہونہار اور درویش حکمران ملا تھا۔ مالی کو عربی زبان میں ملال کہتے ہیں، جس کو منڈیکا نے آباد کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مالی بادشاہت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی اور اسلام کے پہلے موذن حضرت بلال کا نسل ہے، جس کو منڈیکا زبان میں بلال بن نما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سنڈیاٹا، جس نے 1230 سے 1255 تک مالی پر حکومت کی تھی، جو ایک چالاک حکمران تھا۔ اس کے بعد 1307 تک مالی میں کوئی اچھا حکمران نہیں آیا تھا۔ اس دوران مالی کی جانشین پر بہت زیادہ ہنگامہ ہوا تھا۔ جب ہنگامہ ختم ہوا تو مانسا موسا، جو شاید مالی میں سب سے زیادہ قابل اور مشہور تھا، سال 1307 کو تخت پر بیٹھا۔ مانسا موسا نے آتے ہی ریاست کی انتظامیہ کو مضبوط کیا، تجارت پر کام کیا اور تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ مانسا موسا نے 1324 کو حج کیا تھا، جہاں وہ اپنے 12,000 سپاہیوں یعنی لشکر کے ساتھ گیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ 72,000 لشکر کے ساتھ حج کرنے گیا تھا۔ مالی کے لوگ بہت زیادہ امیر تھے تو وہ ہر جگہ اپنے ساتھ سونے کی بہت زیادہ مقدار لے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے سفر کے دوران اتنا زیادہ سونا خرچ کیا تھا کہ شمالی افریقہ اور مصر میں سونے کی قیمت بہت زیادہ گر گئی تھی اور اشیاء کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی تھی۔ حج سے واپسی پر مانسا موسا قاہرہ میں رکے، جہاں بہت بڑی تعداد میں کتابیں خریدی گئی، تعلیمی ادارے بنائے، مساجد تعمیر کیے، اجتماعی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی اور وہاں مسلم طاقتوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ اس لیے مانسا موسا کو تاریخ میں ایک متقی انسان، ایک عالم، سخی پرست اور درویش حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مانسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ سن 1307 سے 1337 تک مالی کا حکمران تھا۔ مانسا موسا کو تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی پر جن زمانے میں حکومت کی تھی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے فرانوں میں گرینائٹ، یورینیم، فاسفورس، سونا، نمک اور چونی سے مالا مال تھا۔ بالخصوص یہاں سونے کے ذخائر بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے شروع میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نصف کے مالک تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ ٹمبکٹو شہر مالی کے لیے سونے کی تجارت کا مرکز تھا اور یہی سے سونے کا امپورٹ اور ایکسپورٹس کیے جاتے تھے۔ مانسا موسا کا تمام دولت سب کچھ ملا کر تقریباً $400 بلین تھا، جس کی وجہ سے مانسا موسا کو تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص مانا جاتا تھا۔ اس وقت سونے کا آدھا حصہ صرف مالی کی سلطنت کے پاس تھا، جو کہ مانسا موسا کی ملکیت میں تھی۔ سال 1337 کو مانسا موسا کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے جانشین ہوئے، لیکن وہ اپنی سلطنت کو سنبھال نہیں سکے اور یہ سلطنت ٹوٹ گئی۔ تو دوستو، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، فالو، سبسکرائب کریں ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔